وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وأمرنا ولقنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة من ذرات الموت. یاران طریقت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 65واں سالانہ عرس مبارک، جس میں دوسرے روز کی تا ادائیگی نماز مغرب خطابات، محاضرات، مباحث متعلقات بأصول دین و فروع دین، علماء کرام، مشائخ گرامی نے پیش کیے، ہم سب نے سنے۔ اللہ کریم پیش گزاروں کو اور سماعت کاروں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس اختصار کے ساتھ آپ کو مخاطب کرنے کے مرحلہ پر کل رات کی گفتگو کی تیسری سلسلہ وار تربیتی اصلاحی دعوتی گفتگو کا یہ حصہ بہت مختصر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارا آستانہ وہ آستانہ ہے جو تبلیغی بھی ہے، تحقیقی بھی ہے، اصلاحی بھی ہے، فکری بھی ہے، نظریاتی بھی ہے، اور ایک مستقل تشخص کے ساتھ آستانے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بحمد اللہ ومنہ وبجود حبیبہ الامین على جميع المسلمین خصوصاً علینا منہم، کہ ہمارا آستانہ وہ آستانہ ہے جہاں پر صرف فیض مزارات سے جاری نہیں ہوتا، بلکہ صاحب سجادہ بھی اس فیض کے تسلسل کا حصہ ہے جو اصحاب مزار کی زندگی کا شعار رہا ہے۔ بہت سے آستانے ایسے ہیں جہاں پر صرف قبور سے فیض ملتا ہے، اور قبور سے فیض ملنا ثابت ہے۔ قبور کی زیارت کرنا باعث فائدہ ہے، قبور کی وقتاً فوقتاً زیارت آدمی کے لیے روحانی، آدمی کے لیے مادی، آدمی کے لیے دینی، آدمی کے لیے دنیاوی مفادات کی ضمانت ہے۔ جیسا کہ کتب احادیث میں، اس میں مشکات شریف شامل ہے، اس میں صحاح میں سے بخاری شریف شامل ہے، مسلم شریف شامل ہے،
جامع ترمذی شامل ہے، اس میں ابو داؤد شامل ہے، اس میں نسائی شریف شامل ہے، ابن ماجہ شریف شامل ہے، کنز العمال شریف شامل ہے، سنن دارمی شریف شامل ہے۔ مجھے جو حدیثوں کی کتابوں کے نام یاد ہے میں وہ نہیں سنا رہا، جن میں یہ روایات پائی جاتی ہیں میں ان کے نام لے رہا ہوں۔ تاریخ مدینہ دمشق شامل ہے، تاریخ بغداد شامل ہے، حلیۃ الاولیاء شامل ہے، اور اسی طرح دیگر امہات الکتب کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زور القبور، فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ خود فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ بسبب آثار جہل، تمہیں زیارت قبور کے آداب نہ تھے، قبرستان میں جانے کے آداب سے تم بے خبر تھے، قبور پر وارد ہونے کے سلوک سے، طرق سے، مناہج سے تم ناآشنا تھے۔ کنت نہیتکم، اس سبب میں نے تمہیں منع کیا۔ اب میری صحبتوں کا سبب، میری توجہ کا سبب، تمہیں تعلیم سے بہرمند کرنے کا سبب، تمہیں وقتاً فوقتاً اس خیر اور ہدایت سے سٹریم لائن کرنے کا سبب، میں نے تمہیں قرآن اور سنت کے ایسے امتزاج سے گزار دیا ہے کہ کفر، شرک، بدعات و منکرات، ممنوعات، یہ تمام کے تمام تمہارے دل و دماغ سے نکال باہر کر دیے گئے ہیں۔ الآن زوروہن، فرمایا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ قبروں کی زیارت کرنے کا تمہیں مفاد کیا ہوگا؟ فرمایا قبروں کی زیارت کرنے کا مفاد یہ ہوگا، دنیا سے زہد چاہتے ہو، دنیا سے دل ہٹانا چاہتے ہو، دنیا سے دل پھیرنا چاہتے ہو، رب سے دل جوڑنا چاہتے ہو۔ زہد دنیا سے اختیار کرنا ہے، ترک دنیا کرنا ہے، ترک فنائیت کرنا ہے، ترک مادیت کرنا ہے، خواہش تمنا اور جستجو کی پیروی سے بچنا ہے، نفس کو کچلنا ہے، شیطان کو پسے پشت ڈال کر شکست فاش سے اسے ہمکنار کرنا ہے، اور اپنے یقین اور ایمان کی دنیا کو غیر متزلزل کرنا ہے۔ تو فرمایا پھر تم خاص قبروں کی زیارت کیا کرو۔ ہر قسم کی قبروں کی اجازت نہیں ہے، فرمایا خاص قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یہ قبور کے اوپر جو الف لام ہے نا، یہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس کا ترجمہ خاص قبریں کروں، ورنہ عبارت میں لفظ ایسا موجود نہیں ہے جس کا معنی خاص کیا جائے۔ میں گفتگو کرتے ہوئے بھی بددیانتی کا مرتکب نہیں ہوتا، اور کبھی میں گفتگو زینت خطاب کے لیے نہیں کرتا، اور کبھی مجھے یہ تمنا نہیں رہی کہ لوگوں میں میرا خطاب مقبول ہو، مجھے یہ تمنا رہی ہے کہ اللہ کا دین مقبول ہو لوگوں کے۔ اس لیے میری گفتگو کو آپ اس ارادے سے کبھی نہ سنیں کہ میں بطور خطیب بول رہا ہوں، میں بطور خطیب کبھی نہیں بولا، میں نے بطور خطیب کبھی خطبہ دیا ہی نہیں، اور نہ مجھے ایسی عادت ہے، اور نہ مجھے ایسا شوق ہے، اور نہ مجھے اس کے لیے فرصت ہے، کیونکہ غلام کا کام ہے اپنی غلامی میں وفاداری دکھانا۔ خطبے کی شوخی سے میرا کیا تعلق؟ گفتگو کے چناؤ کے لیے لفظوں کا انتخاب یہ میرا حصہ مزاج نہیں ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ اگر کوئی بات اچھی آ جاتی ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا منیس جیدم اما بدستے جیدم، فرماتے ہیں میں تو اچھا نہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اس واسطے خاص قبریں ہیں، ان کی زیارت کرو، ان کی زیارت کرو، ان کی زیارت سے تمہیں بہت سے مفادات ملے۔ یہ کون سی قبریں ہیں؟ یہ وہ قبریں ہیں
جن قبروں کی حضور نے بھی زیارت کی، جن قبروں کی حضور نے بھی زیارت کی. حضور نے کیوں زیارت کی؟ ہم تو کسی مفاد کے تحت، کسی منفعت کے تحت، کسی خیر کو چاہنے کے تحت ہم اس کی زیارت کریں گے. آقا کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ آقا کو اس کی ضرورت نہیں تھی. آقا نے ان کی زیارت دو وجوہ سے کی. وجہ اولا کہ جن کی زیارت کر رہے ہیں ان کا مقام بلند ہو جائے اور مغفرت کا حصہ وافر مل جائے. دوسری وجہ کہ جن قبروں کی آپ زیارت فرما رہے ہیں، قبروں کی زیارت کرنا سنت مصطفیٰ بن جائے، اس لیے آپ نے ان کی زیارت فرمائی. ورنہ چلنا میرے آقا کو کسی کی زیارت کی ضرورت نہیں. جس کی زیارت کو 70,000 فرشتے صبح آئے اور جس کے مزار کرم کا طواف 70,000 فرشتے صبح کریں، 70,000 فرشتے شام کو کریں، اسے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں. وہ تو سب کے لیے قاسم بنایا گیا. میں سوال کے بعد میں جا کر میں غلط المبحث نہیں کرنا چاہتا اور آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. قبروں کی زیارت، قبروں سے فیض ملتا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقیع الغرقد کی زیارت فرمائی. جنت البقیع میں جو لوگ مدفون ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیارت ان کی زیارت. اور بہت سے لوگ اس حوالے سے ایک اور غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں وہ عورتیں، وہ مستورات، وہ خواتین، وہ زنان خانہ، وہ گھروں میں رہنے والی جو قبروں میں جاتی ہیں، وہ حضور کی زبان پر ملعون قرار دی گئی. یاد رہے کہ حضور کا قول اور فعل یہ ایک دوسرے کی مطابقت میں ہے. آپ کے قول اور فعل میں اختلاف نہیں ہے. قول فعل کا مختلف نہیں ہے اور فعل قول سے مختلف نہیں ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کی زیارت کی اور اس زیارت کے دوران 15 شعبان کی روایت کے حوالے سے محدث طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں نقل کیا ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہونا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر نہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ حضور کو تلاش کرنے نکلی. تمام ازواج مطہرات کے گھر سے ہوتے ہوئے حضرت عائشہ حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بقیع الغرقد میں پہنچے. اب آپ میں سے جن خوش بختوں نے بقیع الغرقد کا شرف زیارہ پایا ہے، اس کو دیکھنے کی سعادت پائی ہے، وہ جانتے ہیں کہ بقیع شریف کسی بازار کا نام نہیں ہے اور نہ کسی مدرسہ کا نام ہے اور نہ کسی مسجد کا نام ہے. یہ مقابر کا ایک محطہ ہے جہاں پر 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں. اور جس وقت میرے آقا تشریف لے گئے اس وقت 10,000 صحابہ مدفون نہیں تھے، لیکن ایک بڑی تعداد صحابہ کی وہاں پہ اس وقت بھی مدفون تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا نا قبرستان میں تو فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ عرض کی آقا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ آج کون سی رات ہے. فرمایا یہ شعبان کی 15 کی رات ہے. اس رات میں اللہ قبیلہ بنی کرب کی بکریوں کی تعداد بالوں میں جو ہے ان کے بالوں کی تعداد میں میری امت کے گناہوں کی بخشش کو یقینی فرماتا ہے. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں
قبرستان میں عورتوں کا جانا تو منع تھا. حضرت عائشہ صدیقہ جن سن تو عورت ہیں جب وہ قبرستان میں گئیں تو اللہ کے نبی نے ایک امر منہی سے کس طریقے سے اعراض فرمایا کہ وہ معاملہ جو منہیات سے متعلق ہے اور جس کی امتناع صراحتاً آ چکی ہے اور رسول خدا نے اسے روکا ہے، اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس کی مخالفت کریں اور حضور اس پر خاموش رہیں، کہو یہ مزاج مصطفیٰ نہیں ہے. یہ مزاج مصطفیٰ نہیں ہے، یہ مزاج مصطفیٰ نہیں ہے. بلکہ حضور نے جنت البقیع میں ان کے آنے پر انہیں اس رات کی خبر دی اور ان کو خبر ملنے کا صدقہ ہم سب کو بھی خبر ہو گئی. تو گویا حضرت عائشہ صدیقہ کو جنت البقیع میں جانے کا انعام مل گیا. کیا ہوا؟ جنت البقیع میں جانے کا انعام مل گیا. تو پھر ماننا ہوگا کہ بقیع قبرستان کا نام ہے، اور ایسے قبرستان کا نام ہے جہاں حضور کے حقدار، جہاں حضور کے دیدار میں بے قرار رہنے والے مدفون ہیں. اور ان کی زیارت کے لیے جب حضرت عائشہ صدیقہ گئیں تو مفاد یہ ہوا کہ 15 شعبان کی خبر ملی اور بخشش کی مجدہ کی صورت عطا ہو گئی. پھر اسی طرح میرے آقا ہر روز مسجد نبوی سے شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے اور راستے میں ایک جگہ قیام فرماتے، استراحت فرماتے، اور اس جگہ آج کل مسجد مستراحہ بھی تعمیر کر دی گئی ہے. اور اس کو مستراحہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر استراحت فرماتے تھے، اور یہ روز کا معمول تھا. آپ روزانہ آتے، روزانہ زیارت کرتے. پتہ یہ چلا کہ محبوبان خدا یا محبوبان محبوب خدا جہاں مدفون ہوتے ہیں وہاں روز آنا جانا سنت مصطفیٰ ہے. لیکن ہاں قرآن کریم سے قبروں پر جانا بھی منع ہے. فرمایا گیا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. فرمایا حبیب ان میں کچھ ایسے ہیں جن کی قبر پر آپ کو جانے سے امتناع ہے، آپ کو جانے سے روک دیا گیا ہے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ان میں سے ان کی قبر پر آپ مت کھڑے ہوں مَاتَ أَبَدًا جو ہمیشہ کے لیے مر گئے، جو ہمیشہ کے لیے جو ہمیشہ کے لیے. تو بس میرے صاحب و میرے پیاروں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، جو ہم آپ کو کہتے ہیں نا قبروں پہ جایا کرو، ہمیں اپنوں کی خبر ہے، اور جو کہتے ہیں نہ جایا کرو انہیں اپنوں کی خبر ہے. وہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا کا حکم جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ہم مصطفیٰ کی اس عادت پر عمل کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ قبر کی زیارت کرتے ہیں، عثمان بن مظعون کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، حضور قبر کی زیارت کرتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، حضور زیارت کرتے ہیں شہدائے بدر کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں، شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں، باقی شہداء کی قبور کی زیارت کرتے ہیں. حتیٰ کہ معجم طبرانی میں یوں بھی محدث طبرانی نے نقل کیا ہے کہ میرے آقا اپنی والدہ کی قبر کی بھی زیارت کرتے ہیں. کہو غلط وہ بھی نہیں کہتے، غلط وہ بھی نہیں کہتے. وہ خبر اپنوں کی دیتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہے. ہم بھی صحیح کہتے ہیں، ہم خبر اپنوں کی دیتے ہیں کہ اپنوں کی کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدان محدث ہزاروی. اس واسطے آپ ایسے لوگوں سے الجھ جاتے ہیں، ان سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے گھر کی آپ کو خبر دے رہے ہیں، آپ شکر کریں کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کون کون کیا ہے. اس واسطے دوستو آپ کا آستانہ وہ آستانہ ہے جہاں سے فیض
اصحاب مزار سے بھی مل رہا ہے اور اصحاب دار سے بھی مل رہا ہے۔ اصحاب دار کہوں یا اہل دار کہوں، کیونکہ امارات میں، متحدہ عرب امارات میں اہل بیت رسول کے افراد کو اہل الدار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور انہی کو، اولاد رسول کے افراد کو، اگر یمن میں آپ چلے جائیں تو ان کو سقاف کہا جاتا ہے، یعنی چھت ڈالنے والے۔ تو میں جب یمن میں گیا تو مجھے وہاں سقاف ملے، انہوں نے مجھ سے نسبی تعلق کا دعویٰ کیا، تو میں نے کہا میں تو سقاف نہیں ہوں، سقاف تو چھت ڈالنے والوں کو کہتے ہیں، مستریوں کو کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تو مستری نہیں ہوں، میں مستریوں کے خاندان سے میرا تعلق ہے، آپ کیسے میرے نسبی قرابت دار ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب بنو امیہ اور بنو عباس کے مظالم بڑھے اور اہل بیت رسول کی نسل کشی کا سلسلہ شروع کر دیا، تو پھر اہل بیت اطہار نے اطراف و اکراف میں ہجرت کر کے نسل کو بھی بچایا اور دین کو بھی بچایا۔ تو اس دور میں جو سادات یمن میں آئے، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سید نام لکھنے کی بجائے سقاف لکھنا شروع کیا، جس کو وہاں مقامی ڈائلیکٹ کی وجہ سے سقاف کو سقاف کہتے ہیں۔ جیسے سعودیہ میں بھی آپ دیکھیں وہ قاف کو گاف سے بدل کر وہ اس کا لہجہ کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ مصر میں دیکھ لیں وہ جیم کو گاف سے بدل کر بولتے ہیں، وہ جمعہ کو گما کہتے ہیں، جمال کو گمال کہتے ہیں۔ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ ان کا مقامی لہجہ ہے، وہ جیم کو گاف سے بدلتے ہیں، سعودی قاف کو گاف سے بدلتے ہیں۔ تو بہرحال سقاف جو ہے یمن میں اہل بیت رسول کے جو افراد ہیں، سلالۃ النبی کے جو افراد ہیں، حسنی اور حسینی جو لوگ ہیں، ان کو یمن میں سقاف کہتے ہیں۔ اور اگر آپ انہی کو مراکش میں جا دیکھیں، انہی کو آپ الجزائر اور تیونس میں جا دیکھیں، تو وہاں آپ کو یہ ادریسی کے طور پر ملیں گے۔ ان کو ادریسی وہاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مسنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کے بیٹے حضرت ادریس کی اولاد ہے، اور حضرت ادریس نے اس علاقے میں بادشاہی کی ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو صرف پڑھی ہوئی نہیں بتا رہا، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بتا رہا ہوں۔ مراکش میں، الجزائر میں، تیونس میں ان سادات کو ملا ہوں، اور ان کو وہاں سادات ادریسی بھی کہا جاتا ہے اور سادات غماری بھی کہا جاتا ہے۔ اور سادات غماری میں حضرت صدیق حسن محمد احمد ابراہیم الغماری جو ہیں وہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم دین ہو گزرے ہیں، زیادہ قدیم نہیں، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ان کا وصال شریف ہوا ہے، وہ غماری سادات میں سے ہیں۔ لیکن غماری سادات کی غالب آبادی اہل حدیث ہے، تیونس میں بھی، مراکش میں بھی، الجزائر میں بھی۔ لیکن یہ عجیب نوعیت کے اہل حدیث ہیں، میں نے ایسا سلفی اہل حدیث کو نہیں دیکھا، اہل حدیث بھی ہیں اور یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، یہ اہل حدیث بھی ہیں اور یا علی بھی کہتے ہیں۔ اور غماری غالب سادات جو ہیں وہ تفضیل کے قائل ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ عجیب نوعیت کے آپ سلفی ہیں، آپ سیدنا علی رضی اللہ کی تفضیل بھی کرتے ہیں اور پھر آپ سلفی ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، تو مجھے غماری سید نے جو جواب دیا، جواب مجھے بڑا پسند آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگوں کے مزاج پر بڑا ثقیل ہوگا، لیکن بات جو جوہریوں کی ہوتی ہے وہ جوہری ہی اس کی قدر جانتا ہے۔ اس نے کہا جناب بات یہ ہے میں مذہباً سلفی ہوں، میں عقیدے کے اعتبار سے سلفی ہوں، لیکن نسباً میں عربی اور فاطمی ہوں اور غماری ہوں، اور کوئی بھی حلالی بچہ اپنے باپ سے بڑا کسی کو نہیں مانا کرتا ہے۔ دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسائل میں نہ الجھیں۔ اگر ہم مسائل میں الجھ گئے اور یہ معاملات تفضیل میں ہم پڑ گئے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے، تو پھر بہت سے پہلو بشنا ہو جائیں گے۔ میں اس بات کو بھی دلیل سے کروں گا۔
ہمیں افضل اور مفضول کی بات میں پڑھنے کی ضرورت تو تب ہے کہ اگر ہم خود افضل ہوں. ہمارے تو وہ بھی آقا ہیں، ہمارے یہ بھی آقا ہیں. کہو ہمارے دونوں اور ہمارے دونوں اور ہمارے دونوں. ہم تو گھر والوں پر بھی قربان ہیں، در والوں پر بھی قربان ہیں. اس واسطے پیارے سائنس حضور کی آل بیت اطہار آپ کے بدن نور کا ٹکڑا ہے، آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا ہے، اور حضور کے بدن مبارک کی ہمسری کون کر سکتا ہے؟ ہم تو بدن کی ہمسری ایک طرف رہی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پاپوش نور، وہ ہدایت کرم جن میں میرے آقا کا قدم نور گیا ہے، ہم تو اسے اتنا مرتبہ اور مقام اور فضیلت والا سمجھتے ہیں کہ عرش الہی سے زیادہ بلند اس کا مقام و مرتبہ جاننا. برادران اسلام، آج کی اس نشست میں آپ کو یہ سبق دینا مقصود ہے کہ ہر ایک کی محفل میں نہ جایا کرو. اگر آپ ہر ایک کی محفل میں جاؤ گے تو ہر ایک جیسے ہو جاؤ گے. میرے غوث نے آپ کو ہر ایک جیسا نہیں بنایا، میرے غوث نے آپ کو خاص بنا دیا. اچھا ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، بادشاہ کے در سے لینے والا نلکوں پر کھڑا اچھا لگتا ہے؟ نہیں. جو کہلائے قادری اور ہر جگہ گھسا ہوا ہوکاؤں سے اپنے قادری ہونے کا یقین نہیں ہے. قادری تو وہ خوش قسمت ہے جسے غوث پاک نے مالا مال کر دیا. اس واسطے عارفوں نے کہا ہے کہ نظر میں شیر کو کتا نہ لایا غوث اعظم کا. نظر میں شیر کو کتا نہ لایا غوث اعظم کہ بر شیرا شرف دارت سگے درگاہ جیلان. غوث کے کتوں کی بھی کیا بات. لیکن بعض بدبخت ہیں وہ اس شیر کو لے کر کہتے ہیں کہ جی قادری مانتے ہیں کہ ہم کتے ہیں، تو کہتے ہیں کتا نجس ہوتا ہے، ان کو کوئی پاک بات کا پتہ ہی نہیں ہے. اور بدبختوں تمہیں کیا خبر، ہم کتا اس کے حقیقی مفہوم میں بیان نہیں کرتے، ہم کتا کہہ کر اس کی وفاداری مراد لیتے ہیں. لیکن تمہیں ہر جگہ اپنی جنس پہلے نظر آ جاتی ہے. اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے کہ نبی ان کی آنکھوں میں ایسی سمائی جدھر دیکھتے ہیں نبی ہی نبی ہے. اس واسطے اگر آپ کسی شخص کو، میں یہ جو غوث پاک کو اس طرح کی باتیں کہنے کی دلیری کرتے ہیں اور قادریوں کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں، میں اگر ان کے بڑوں کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی نکال دوں جنہوں نے اپنے بڑوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہند کے شیر ہو گزرے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں شیر تو درندہ ہے، ذرا یہ تو بتاؤ، اور ایسا درندہ ہے کہ اس کو مارنے کے بعد اس کی کھال پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، تو وہ آپ کا مفتی اعظم بھی رہا ہے، وہ آپ کے دارالعلوموں کا معتمد بھی رہا ہے، آپ کی نمازیں بھی پڑھاتا رہا ہے، آپ کے مساجد کے ممبروں پر بھی بیٹھتا رہا ہے، جبکہ آپ نے خود اقرار کیا ہے وہ شیر ہے. شیر تو حرام جانور ہے، حرام درندہ ہے، خون خار ہے، تو تم کس بنا پر اسے شیر کہتے ہو؟ تو تم ہمیں کہو گے حضرت جی جانے دو، اتنی ضد مخالفت اچھی نہیں ہوتی، ہم اس کو بہادری کی وجہ سے شیر کہتے ہیں. تو پھر ہم بھی تمہیں کہیں گے جانے دو، اتنی منافقت اچھی نہیں ہوتی، ہم بھی وفاداری کی وجہ سے ان کا غصہ کہتے ہیں. ورنہ شیروں کو مسجد میں نہیں لایا جاتا، شیروں کو جانوروں کی جگہ میں باندھا جاتا ہے، مگر باندھے بھی وہی جنہیں باندھنا آتا ہے. یہ بھی قادریوں سے سیکھنا پڑے گا. میں ان کے لیے بھی خیر سگالی کا پیغام بھیجتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر
صبح کا بوڑھا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، آؤ مصطفیٰ کا دربار کھلا ہے، تم بھی دامن پسار لو اور نور کے موتی اپنے دامن میں لے لو۔ آپ احباب کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ ارادہ کر لیں، ہم نے منظم ہو کر کام کرنا ہے اور اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، اور بحمد اللہ تعالی ہر قادری اور محمودی کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور ہمارے بڑی نعمت نے شیخ الاسلام نے حضرت محدث ہزاروی نے ہمیں جن عقائد کی تعلیم فرمائی ہے اس میں ہر عقیدہ ادب کی بنیاد پر استوار ہے۔ اگر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ حضور کا ادب دین ہے تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کعبہ کی حاضری کا وضو گھر سے ہوتا ہے اور مدینہ کی حاضری کا وضو کعبہ سے ہوتا ہے۔ حضرت صاحب فرمائے، آپ فرماتے تھے مدینہ منورہ پہلے مت جاؤ، پہلے مکہ مکرمہ میں جاؤ۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا حضور وہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ رب اپنے حبیب کے روزے کے زائروں کو اپنے گھر میں پاک کر کے اس قابل بنا دیتا ہے کہ اب تیری نظریں بھی میرے حبیب کے قربت کو دیکھنے کے لیے پاک ہو گئی ہیں، جا تجھے وہاں کی زیارت کی اجازت عطا کر دی ہے۔ اس لیے پہلی حاضری کعبہ مشرفہ مقدسہ میں ہے تاکہ وہاں سے ہم تیار ہو کر پریپیئر ہو کر پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کی سعادت پائیں۔ تو یہ ادب ہے، یہ کیا ہے؟ بولنا یہ کیا ہے؟ اور اسی طرح نکاح سیدہ کے معاملہ میں بھی حضور کا ادب سکھایا ہے۔ آپ میں سے بیشتر لوگ جو مطالعہ کرتے ہیں اور تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں انہوں نے کتب میں پڑھا ہے کہ اپنے استاد کی بیٹی سے نکاح کا نہ سوچو، اپنے پیر کی بیٹی سے نکاح کا نہ سوچو۔ ادب میں تو یہاں تک کہا گیا کہ عالم کی جوتی کی بے ادبی نہ کرو، جس نے عالم کی جوتی کی توہین کی، اس توہین سے اس نے اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈال کر کفر کے قریب کر دیا ہے کہ نہیں؟ بولو، ابھی میں باب مکفرات کی عبارات نہیں پڑھ رہا، اگر میں نے باب مکفرات کی عبارات سے موجبات کفر پڑھے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کسی کا اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ ادب کا اتنا سبق ہے، تعظیم کا اتنا سبق ہے۔ اس لیے جب استاد کا اتنا ادب ہے، پیر کا اتنا ادب ہے، مصطفیٰ کا کوئی ادب نہیں۔ اللہ نہیں، جب تم اپنے پیر کی بیوی کو ماں جی کہتے ہو، کہتے ہو تو جب پیر کی بیوی ماں جی ہے تو مصطفیٰ کے گھر کی شان۔ لیکن ایک بڑا تلخ جملہ کہنے لگا، وہ ہضم نہیں ہوگا آپ کو۔ ہم پیروں کا ادب کرنے کے لیے تو تیار ہیں، مصطفیٰ کا ادب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات میں نے کہی ہے۔ پیروں کی گستاخی پر ہم ایک دوسرے کی گردن اتارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کی عزت پر ہم کس سے مس ہونے کے لیے تیار ہیں۔
حضور فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ایک بال کو بھی ایذا دی، من اذا شعری فقط اذانی، جس نے میرے ایک بال کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ حضور کا بال حضور کے بدن کا جز ہے کہ نہیں؟ بولو، حضور کا بال حضور کے بدن کا ٹکڑا ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو اگر بال کی اتنی ادب ہے، تو بال کی اتنی تعظیم ہے، تو بال کی اتنی توقیر و تنویر ہے، تو میں پوچھتا ہوں مصطفیٰ کے بچے حسین کی شان کتنی ہے؟ مصطفیٰ کے بیٹے حسن کی شان کتنی ہے؟ خود حضور نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا ہے، آیت مبارکہ میں قرآن نے ان کو حضور کا بیٹا کہا ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا ہے لِكُلِّ بَنِي آدَمَ يَنْتِمُونَ إِلَىٰ أَبِيهِمْ إِلَّا بُلْدِ فَاطِمَةَ فَأَنَا أَبُوهُمْ وَأَنَا عَصْبَتُهُمْ وَفِي رِوَایَةٍ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ۔ آقا فرماتے ہیں ہر ماں جایا اپنی شناخت میں اپنے باپ کا محتاج ہے، اس کا شجرہ، اس کی شناخت، اس کا قبیلہ، اس کی قوم اس کے باپ سے مقرر ہوتی ہے، لیکن جب شجرے بنانے لگو، جب قومیں مقرر کرنے لگو، جب قبیلے متعین کرنے لگو، سب کے قبیلے باپوں سے بنانا، سب کی شناختیں باپوں سے قائم کرنا، حسن و حسین کی شناخت ان کے باپ سے نہیں، مجھ محمد سے قائم کرنا۔ تو پتہ یہ چلا ان کا درجہ کچھ خاص ہے، اور ان کا درجہ کچھ خاص ہے۔ اگر درجہ خاص نہیں تو حضور ویسے ہی خطبے چھوڑ چھوڑ کر منبر سے اتر رہے، صحابہ کی صفوں کو چیر کر جا کے حضرت امام حسن کو اٹھا کر لا رہے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے دونوں شہزادوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں، اور اپنے دونوں جانبین میں بٹھا کر ایک دفعہ حضور شہزادوں کو دیکھتے ہیں، دوسری دفعہ حضور اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں، پھر ان کی محبت کا اظہار فرماتے ہیں، پھر ان سے محبت کی ترغیب فرماتے ہیں، اور پھر اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ مولا جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو معمولی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کے حوالے سے آپ کو بات بتا رہا ہوں، ادب کے حوالے سے بات چھڑی تھی، میں کوئی فضائل اہل بیت بیان نہیں کر رہا۔ اگر یہ ہم سیدوں کی مجبوری ہے، اگر ہم سید فضائل اہل بیت بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں جی اپنی گھر کی تعریفیں شروع کی ہوئی، لیکن کبھی مجبوری ہوتی ہے جب غیر نہ کریں تو پھر اپنے کیوں نہ کریں؟ جی جب غیر حق سے حضرت امام مالک کا قائل ہونا کس وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے ہے کہ وہ بدغہ مصطفیٰ ہے، وہ بدعہ مصطفیٰ ہے، وہ بدعہ مصطفیٰ ہے، وہ بدعہ مصطفیٰ ہے، حضور کے جسم شریف کا ٹکڑا ہے، اور ان کا درجہ کیا ہے؟ ان کا درجہ یہ ہے کہ جب بھی خاتون جنت آتی رسول خدا ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کا ادب ہے، کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کا بولو نا، اہل بیت اطہار کا، اس لیے پیارے صاحب ہم وہ لوگ ہیں قادری محمودی جنہوں نے ادب کا سبق دیا اور پھر ہر وقت ادب پر قائم رہے۔ سبحان اللہ نہیں کہتے، اس بات کو دوہراؤ، ہم قادری محمودی وہ ہیں جنہوں نے ادب کا سبق دیا اور ادب پر قائم رہے۔ خانقاہ محبوب آباد کے تمام فتاوی جات اٹھا کر دیکھو، میں تمام ناقدوں کو دعوت دیتا ہوں، میں تمام معترضوں کو دعوت دیتا ہوں، میں تمام محققین کو دعوت دیتا ہوں، خانقاہ محبوب آباد کے تمام فتاوی جات کو اٹھا کر دیکھو، کسی ایک فتوے میں کوئی ایک عبارت، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک سطر ایسی نہ ملے گی جو بے ادبی پر دلالت کرتی ہے۔ پھر ہمیں حق ہے نا کہ ہم یہ کہیں اصل سنی ہم ہیں، بولو نہیں، جسے شک ہو وہ نہ بولے، اور جو شک سے بولے اس پہ لعنت ہے خدا کی۔ اصل سنی، اصل حنفی،
تمہیں کیا خبر کہ ادب کیا ہوتا ہے؟ آؤ خانقاہ محبوب آباد تمہیں حضور کا ادب سکھائے، حضور کے صحابہ کا ادب سکھائے، حضور کی آل بیت کا ادب سکھائے۔ یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم ادب والے۔ اس لیے میں آپ کو یہ تلقین کرتا ہوں، ہر ایک کی محفل میں نہ جاؤ تاکہ کہیں آپ کے ادب کے خزانے کو کوئی لوٹ نہ لے۔ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے چور ہر ایک کو نہیں پڑتا، چور اسی کو پڑتا ہے دولت جس کے پاس ہوتی ہے۔ بے شک چور اسی کو پڑتا ہے جس کے پاس دولت ہو، چور اسی کو پڑتا ہے جس کے پاس دولت ہو۔ چور کا کام ہے پڑھنا، اور جس کو پڑھ جائے اگر اس کا محافظ ہو تگڑا تو کہو پھر وہ اپنے غلام کو لٹنے نہیں دیتا۔ ہمارا شہنشاہ جب بغداد میں علم لینے کے لیے آ رہا تھا تو چور اس وقت بھی پڑے تھے، چور اس وقت بھی پڑے تھے، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ چور پڑے، لیکن جب میرے غوث نے توجہ کی پھر وہ چور نہ رہے، پھر ہور ہو گئے۔ جب ڈاکوؤں کا سردار آیا احمد البدوی، میں نے احمد البدوی کی بھی قبر کی زیارت کی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار آیا غوث پاک کو لوٹنے کے لیے تو فرمایا ہمیں کوئی نہیں لوٹ سکتا، کچھ تیرے پاس ہے تو دے دے ہمیں۔ اس نے کہا دے کیا دوں؟ آپ نے فرمایا دل دے دے مجھے۔ دل پر نظر کی تو ڈاکوؤں کے سردار سے اٹھا کر ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اور میں طنطا میں آپ کے مزار شریف پہ حاضر ہوا، مصر کا شہر ہے طنطا، طنطا میں آپ کا مزار شریف ہے۔ طنطا میں جب حاضر ہوا آپ کے مزار کی جلالت کو دیکھ کر غوث کی کرامت تازہ ہو گئی، اور میں نے اس وقت قادریت کا نعرہ بلند کیا، یا غوث اعظم آپ کی کیا شان ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے ولیوں کا یہ دبدبہ ہے تو آپ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس دولت ہے وہ محفوظ رہے، ہر ایک کی محفل میں مت جائیں اور منظم ہو جائیں۔ اگرچہ عشق میں تنظیم نہیں ہوتی، عشق تنظیم کو پسند ہی نہیں کرتا۔ حضرت صاحب کو کسی نے پوچھا حضور آپ کے سلسلے میں تنظیم نہیں ہے، فرمایا یہ عاشقوں کا سلسلہ ہے۔ عاشقوں میں سبقت خائی ہوتی ہے، ہر ایک کہتا ہے میں دوسرے سے آگے، پیچھے ہوگا میں پہلے۔ اور میں نے دیکھا ہے سارے محمودیوں کا یہی مزاج ہے۔ اور حضرت صاحب کی اس بات پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے کہ یہ عاشقوں کا قافلہ ہے۔ اور کس کا ہے؟ عاشقوں کا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہنے لگا کہ آپ عاشقوں کا قافلہ چھوڑ دیں، عاشق رہیں، لیکن عاشق ہوتے ہوتے ہمیں ساتھ سپاہی کا کام بھی کرنا ہے۔ کس کا؟ بولو۔ لیکن سپاہی ہم نے مصطفیٰ کا بننا ہے، مرتضیٰ کا بننا ہے، غوث الورا کا بننا ہے۔ اس کے لیے آپ کو منظم ہونا ہوگا، کیونکہ جو کام تنظیم سے کیا جائے گا اس کا اثر ہوگا، اس کا نتیجہ نکلے گا۔
وہ پائیدار ہوگا، وہ مضبوط ہوگا، وہ دیر پا ہوگا۔ اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں، میں نے کل کے خطاب میں بھی یہ بات کہی ہے لیکن آج پھر اس کو دہراتا ہوں کیونکہ آج اجتماع زیادہ ہے اور اطراف و اطراف سے لوگ اس میں موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ نوجوان، بچے اور بوڑھے تینوں اپنی اپنی سطح پر اپنے آپ کو منظم کریں، اور میں یہ چاہتا ہوں میں بیرونی سرگرمیاں پاکستان سے باہر کے سفر میں کم کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زیادہ وقت پاکستان میں رہ کر پاکستان میں سفر کیا کروں گا۔ لیکن پاکستان میں جن سفروں کا میں ارادہ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے تنظیمی کام درکار ہے۔ آپ مجھے اپنے گھر بلائیں 100 دفعہ، میں 100 دفعہ ہوں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ مجھے بلا کر کھانا پیش کریں، آپ مجھے بلا کر اپنے گھر کے لیے صرف دعا کروائیں۔ آپ کا پیر صرف کھانوں پر بلانے کے قابل نہیں ہے، صرف دعا کروانے کے قابل نہیں ہے، آپ کے پیر کو اللہ نے حق کی اذان دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بلائیں، 1 گھنٹے کے لیے بلائیں، 10 بندے ہوں گے تو اتنی بات ہوگی، 100 بندہ ہو، 1000 بندہ ہو، اتنی بات ہوگی، تو بہتر نہیں کہ کم وقت میں زیادہ لوگوں کو پیغام پہنچ جائے؟ کیا خیال ہے؟ مشورہ کر رہا ہوں آپ سے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی جون کے مہینے سے عرس سے جانے کے فوراً بعد میں نے جیسا آپ کو کہا جمعیت علماء پاکستان نے مجھے اپنا چیئرمین سپریم کونسل بنایا تو میں نے اس کے اگلے دن ہی تمام مشائخ اور علماء کو بلا لیا اور ہم صبح سے رات 2 بجے تک بیٹھے رہے، کام کرتے رہے۔ انہوں نے گھڑی پر دیکھا تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب رات کے 2 بج گئے۔ میں کہا جی روز بجتے ہیں، پہلی بار نہیں بجے، لیکن آپ نے توجہ پہلی بار فرمائی ہے تو میں کام کرنے والا آدمی ہوں، مجھے کام کرنے کی عادت ہے۔ میں بہت سفر کرتا ہوں۔ مجھے ایک دفعہ کسی صاحب نے کہا پیر صاحب آپ سفر کر کر کے تھک نہیں جاتے؟ میں نے کہا میں جس دن سفر نہ کروں اس دن تھک جاتا ہوں۔ میری عادت ہو گئی ہے سفر کرنے کی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ عرس مبارک کے فوراً بعد آپ احباب فوراً پورے پاکستان کا ایک پروگرام ترتیب دے۔ اس کے لیے میں کچھ علاقوں کے نام لیتا ہوں، وہ آپ نوٹ کریں گے، کوئی ایک بندہ نوٹ کر لو، اور جس علاقے کا نام رہ جائے کوئی ایک ذمہ دار بندہ اس علاقے کا کھڑا ہو کر اس علاقے کا نام لے لے تاکہ اس کے لیے بھی فیصلہ ہو جائے۔ راولپنڈی جلدی نوٹ کر لیں تاکہ دیر نہ ہو، بلکہ آپ یہاں ہزارے سے شروع کریں۔ ہری پور، حسن آباد، ٹیکسلا، راولپنڈی، روات، مندرا، گجر خان، سہاوا، جہلم، کھاریا، لالا موسا، دکن منڈی، وزیر آباد، گجرانوالہ،
مرید کے لاہور ادھر ڈسکا سیالکوٹ ناروال ادھر صوبہ سرحد میں پشاور کوہاٹ بنیر سوات سندھ میں سکھر تاجو حیدرآباد نواب شاہ کراچی ٹھٹھا پنجاب کے باقی اضلاع میں چکوال سرگودا جہلم فیصل آباد شیخوپورہ ساہیوال کمالیہ ٹوماٹیک سنگھ سمندری جھنگ ملتان پڑیا والا اور کوئی علاقہ جو لیا اپنے پتھر میاں والی خوشاب باولپور مرید والا خانے وال جی اوکاڑا ساہیوال پاکپتن شورکوٹ جی مظفر گڑھ رحیم یار خان جی کون واکنڈ آپ ٹیکسلے میں ہیں قصور ڈیرہ غازی خان سادکاباد ننکانہ آپ ننکانہ سے باول نگر چشتیاں بورے والا عارف والا بہاڑی میلسی یہ تقریباً موٹے موٹے نام شہروں کے لیے گئے ہیں اور یہ ان شہروں کے نام ہیں جن کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور جی مظفر آباد آزاد کشمیر جی جی احمد کو شرکیہ ناڑا پٹر اچھا جی میرپور آزاد کشمیر جی بمبر آزاد کشمیر درمیال چکوال درمیال بھی جی شادرہ اور بہتر نوشہرہ اچھا چلے اب یہ کافی شہروں کے نام نوٹ ہو گئے اس سے یہ پتہ چل گیا ہے
کہ خانقاہ محبوب آباد شریف کی فیض و نسبت کی روشنی کہاں کہاں پاکستان میں موجود ہے. اب یہ جتنے احباب جن علاقوں کے یہاں نام لکھوائے ہیں، آپ میں سے ذمہ دار آدمی کوئی بندہ کھڑا نہ ہو، لیکن کوئی بندہ ایسا نام نہ لکھے جو کام کا نہ ہو، کام نہ کرے. کام کرنے والا بندہ چاہیے. ان علاقوں میں جو لوگ یہاں پہ ہیں موجود، کام کرنے والے نوجوانوں میں اور سنجیدہ عمر کے، وہ اپنا نام لکھیں اور قابل رابطہ موبائل نمبر دیں. اپنی جیب سے کاغذ نکال لیں اور اس پہ اپنا نام لکھیں، اپنا موبائل نمبر لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں کہ آپ کس علاقے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن نام لکھنے سے پہلے کام سن لیں پھر نام لکھیں. آپ نے یہ کام جو اپنے ذمہ لینا ہے وہ کیا ہے؟ فقیر کے دورے کا انتظام کرنا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اکٹھا کر کے وہاں پر دعوت کتاب و سنت کے عنوان سے اجتماع کرنا ہے. کس عنوان سے؟ بولو دعوت کتاب و سنت کے تحت آپ نے اجتماع کرنا ہے اور کوشش کریں کہ آپ کا اجتماع جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. 50 بندوں کا کر لیں، 100 بندے کا کر لیں، 1000 بندے کا کر لیں، جتنی آپ کی استطاعت آپ اس کا اہتمام کر لیں. اور انشاءاللہ تعالی اس تبلیغ اور اصلاح کا سلسلہ عرس مبارک کے فوراً بعد شروع کیا جاتا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ مہینے کے اندر اندر پورے پاکستان اور کشمیر کا دورہ مکمل کر دوں. کیونکہ میں نے برطانیہ بھی جانا ہے، یورپ کا سفر بھی کرنا ہے، ان کو آلریڈی میں ڈیٹس دے چکا ہوں. آپ نے سن لیا کیا کام ہے؟ سن لیا؟ اس کام میں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، دین کے لیے، آخرت کے لیے جو لوگ حصہ دار بننا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھیں، اپنا فون نمبر لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور یہاں فرزند علی صاحب کو کبھی جمع کرا دیں. لیکن کوئی بندہ ایسا نام نہ لکھے جس نے کہا میں کام نہیں کرنا. ہمیں کام چاہیے اور صبح شام کام چاہیے اور کام کرنے والے بندے چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے کئی تنظیمیں بنائی جا چکی ہیں، کئی دفعہ لوگوں نے نام لکھ کے دیے ہیں مگر نتیجہ کام کا صفر. لہذا جو آدمی کام والا نہیں ہے وہ مت نام لکھے، کام کرنے والے بندے جو ہے وہ نام لکھے. اچھا، اب ہاتھوں سے نام لکھیں اور کام میری طرف رکھیں. دوسری آپ کے لیے یہ رائے ہے کہ آپ احباب کوشش کریں کہ آپ سفر عمرہ پر بھی اپنے پیر خانے کے قافلے سے جائیں. یہ بات میں نے آپ کو پہلے کہہ دی، آپ سے تصدیق تو لینی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پیر خانے سے عمرے کا انتظام کیا جائے؟ کیا رائے آپ کی؟ اچھا، تو پھر آپ کو خوشخبری ہو کہ پیر خانے سے باقاعدہ عمرے کے لیے گروپس ترتیب دینے کا اعلان کیا جاتا ہے. تمام مریدین وابستگان سلسلہ عمرہ کے لیے جب بھی ارادہ کریں پیر خانے کے گروپ میں جائیں تاکہ ادب و عشق کے ساتھ حاضری ہو اور مکان کے ساتھ صاحب مکان تک بھی اور مکان سے بڑھ کر مکین تک بھی رسالت اور دیدار کی برکتیں اور قرب و حضور کی لذتیں نصیب ہو جائیں آپ کو. اس عمرہ کے سلسلہ کے لیے ہم نے اپنے سلسلہ کے افراد کی فلاح و بہبود کے تحت
فوری طور پر ایک منصوبہ بھی ترتیب دیا ہے کہ جو لوگ فوری طور پر عمرے پہ جانے کے قابل نہیں ہیں ان کے لیے دربار شریف کی طرف سے ایک اسکیم ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ وہ اس میں ماہانہ بنیاد پر پیسے جمع کروا لیں اور پھر ان کو باقاعدہ ہر مہینے یا دوسرے مہینے یا جب عمرے کا قافلہ روانہ ہو تو انہیں اس میں عمرے کے اندر شامل کر لیا جائے. آپ کی کیا تجویز ہے؟ ٹھیک ہے. یہ اعلان عمرے کے حوالے سے یوں ہے کہ 48 بندوں کا ہر سال اس اسکیم کے تحت قافلہ ترتیب دیا جائے گا. کتنا؟ 48 بندوں کا قافلہ ترتیب دیا جائے گا اور ماہانہ اس پیکج میں شامل ہونے والے افراد 3000 روپے جمع کروائیں گے. کتنا؟ 3000 روپے جمع کروائیں گے اور ہر سال ان 48 بندوں میں سے 12 بندے عمرے پر جائیں گے جن کی قراندازی عرس پر ہوگی اور 12 ربیع الاول کے بعد ان کی دربار شریف کے قافلے سے روانگی ہو جائے کرے گی. اور جو 12 بندے قراندازی میں چنے جائیں گے ان میں سے ایک بندے کو فری عمرہ کروایا جائے گا. آپ کی کیا رائے ہے اس پیکج کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. تو اور اس عمرہ پیکج میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پیر بھائی خدا نخواستہ عمرہ کر کے آ جاتا ہے اور اس کے عمرے کے پیسوں کی قسطیں ابھی باقی ہیں اور خدا نخواستہ وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لواحقین سے عمرے کے بقایا جات نہیں لیے جائیں گے، وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح بالعکس کہ اگر کوئی عمرے کے اس پیکج میں شامل ہوا اور عمرے پر نہیں جا سکا اور خدا نخواستہ موت لاحق ہو گئی تو اس کی جتنی جمع رقم ہے وہ اس کے ورثاء کو واپس لوٹا دی جائے گی. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالی اس کو محمد اسلم قادری جو ہے ان کو فوری ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ عمرے کے اس پیکج کو فوری طور پہ ڈرافٹ کریں اور آئندہ کے خبرنامے میں پوری تفصیل کے ساتھ لوگوں کے لیے سمجھنے کو، جاننے کو اور اس میں شامل ہونے کو اس کو مشتہر کر دیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ عمرے میں شامل ہو سکیں، لیڈیز بھی شامل ہو سکیں. تو یہ عمرہ مبارک کے حوالے سے پیکج کا ہم نے اعلان کر دیا ہے اور جو تنظیم کے لیے کیونکہ ابھی ہم یہ عہدیدار لے رہے ہیں اور آپ احباب سے جلد ہم عرس مبارک کے فوراً بعد رابطہ کریں گے. اب اگلی جو بات آپ کو میں ضروری طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حلقوں میں جو کام کریں تبلیغ کا، دعوت کا، اصلاح کا، پہلا پروگرام میرا رکھنے کی بجائے مشورہ ہے آپ سے. دربار شریف کے فارغ التحصیل جو علماء ہیں اگر پہلے ان کے ذریعے دعوت کا سلسلہ شروع کیا جائے کہ وہ ماہانہ بنیاد پر آپ کے علاقوں میں آئیں، آپ کی مقامی مسجدوں میں خطاب کریں، آپ کے پاس ماہانہ حلقہ ذکر میں وہ حاضر ہوں، دعوت دیں، درس دیں، ذکر کرائیں، پیر خانے کا پیغام پہنچائیں، تو میرا خیال ہے اس طرح کم وقت میں زیادہ دعوت کے سلسلے کو عام کیا جا سکتا ہے. کیا رائے آپ کی؟ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ
حکم دیتا ہوں کہ خانقاہ شریف کے جو علماء ہیں، علامہ احسان قادری محمودی، علامہ نفیس قادری محمودی اور علامہ ارشد قادری محمودی، ان تینوں علماء کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ تمام علاقوں میں، ہم علاقے جس طرح بھی یہ لسٹیں آ رہی ہیں، احباب اپنے اپنے علاقے میں کام کرنے کے لیے والنٹیئر ہو رہے ہیں اور اناؤنس کر رہے ہیں کہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ کے علاقوں میں علماء یہ ہمارے آ جائیں اور آپ ان کو اپنے حلقے میں دعوت کے لیے پیش کریں، لوگ اکٹھے کریں، احباب کو لائیں تاکہ وہ پیر خانے کے ادب و عشق کے پیغام کو سب لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ٹھیک ہے یہ؟ تو انشاءاللہ تعالی دربار شریف کے جو فاضل علماء ہیں، یہاں کے جو فارغ التحصیل ہیں، ان کی اس سلسلے میں ہم ڈیوٹی لگا رہے ہیں، ان کی نامزدگی کر رہے ہیں کہ وہ علاقوں میں دین کی تبلیغ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ احباب سے فوری طور پر جو ہے وہ تعاون یقینی بنائیں۔ اسی طرح میں آج یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ توجہ سے سنیے، اوپر خواتین کی توجہ کے ساتھ سنیں، یہ اعلان خواتین کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ خواتین پیر بہنیں جو پڑھی لکھی ہیں، جنہوں نے میٹرک کر رکھا ہے، یا جن خواتین پیر بہنوں کی تعلیم ایف اے ہے یا بی اے ہے یا ماسٹرز کیا ہوا ہے، ان خواتین پیر بہنوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ فوری طور پہ جس طرح آج یہاں مردوں کی تنظیم کا اعلان کیا گیا ہے، میں خواتین کی تنظیم کے قائم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور جو خواتین میری اس آواز کو سن رہی ہیں، انشاءاللہ نماز عشاء کی ادائیگی سے پہلے خواتین سے ایک مختصر خطاب گھر میں کیا جائے گا، اور وہ خواتین جو اس سلسلے میں مدد کرنا چاہتی ہیں، اس نیکی اور جہاد کے کام میں شامل ہونا چاہتی ہیں، احیاء دین کے کام میں شامل ہونا چاہتی ہیں، باطل جماعتوں کے اثرات کو ظاہر کرنے میں ہمارا دست و بازو بننا چاہتی ہیں، ہماری اس آواز کو دوسروں تک پہنچانا چاہتی ہیں، مؤثر طور پر کام کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے نام پہلے سے نوٹ کر رکھیں اور اپنے لیے رابطے کی جو صورت ہے اسے بھی نوٹ کر رکھیں، اپنے شہر کا نام بھی نوٹ کر رکھیں تاکہ جب میں وہاں آؤں تو وقت ضائع نہ ہو، مختصر وقت میں زیادہ کام کیا جا سکے۔ یہ میں اس لیے چاہتا ہوں، مجھے چندہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اس وقت گمراہ فرقوں نے خواتین کے ذریعے ہمارے پاکیزہ صحیح العقیدہ گھروں کے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ کیا کہ نہیں؟ بولو۔ اچھا، جن کی خواتین یہاں نہیں آئی ہوئی، ان کے مردوں کو حکم ہے کہ آپ اپنی خواتین کو دربار شریف کی اس تنظیم میں شامل کر دیں، اور دربار شریف فون کر کے آپ ان کے ساتھ رابطے کی، اس کے لیے بھی باقاعدہ خواتین کا ایک نیٹ ورک بنا دیا جائے گا کہ خواتین ہی خواتین کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ اس میں ہماری 99% یہ کوشش اور ترجیح ہوگی کہ خواتین کے حلقے میں خواتین بچیوں کو بھیجا جائے، اور بحمداللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے حلقے میں ایسی خواتین پیر بہنیں موجود ہیں جو تبلیغ کا کام کر سکتی ہیں، جو مبلغ کے طور پر کام کر سکتی ہیں، جو اصلاح اور دعوت کا کام کر سکتی ہیں۔ تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ کا سلسلہ بے مثال سلسلہ ہے، جس سلسلے میں مخلص مرد بھی موجود ہیں، مخلص خواتین بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس دعوت کے تبلیغ کے اصلاح کے سلسلے کو لے کے اب آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تعطل کے اور بغیر کسی مزید غور و فکر کے ہم اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھیں گے، لیکن آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم چھت ڈال دیں گے،
لیکن اس کے لیے دیواروں کی ضرورت ہے۔ کام دعا سے ضرور ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دعا سے کام نہیں ہوتا، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے، دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر کی بھی ضرورت ہے، دعا کے ساتھ ساتھ معاملے کے اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ اگر صرف دعا سے بات ہونا ہوتی تو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت نہ دیتے، اپنے حجرہ نور میں بیٹھ کر بس دعا کرتے اور دعا سے لوگوں کے دل بدل جاتے، بدل سکتے تھے، لیکن آقا نے بتایا فطرت یہ نہیں ہے، قاعدہ یہ نہیں ہے، طریقہ یہ نہیں ہے۔ میرے رب نے اپنی قدرت کا اظہار کے باوجود، اپنی قدرت کی بارہستی کے باوجود اپنی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس کے لیے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر نوع انسانیت کا تسلسل قائم فرما دیا۔ پتہ یہ چلا رب کی منشا یہ ہے کہ تدبیر الہی پر آؤ، اور تدبیر الہی یہ ہے کہ نیکوں کو اکٹھا کر کے نیکی کا انقلاب برپا کر دو۔ میں یہ چاہتا ہوں اس نیکی میں آپ مددگار ہو جائیں۔ کیا آپ مددگار ہوں گے؟ کیا آپ اس میں ساتھ دیں گے؟ کیا آپ اس میں میری آواز بنیں گے؟ کیا آپ میرے اس پیغام کے لیے اپنے آپ کو مؤذن بنائیں گے؟ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم جا بجا یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کروا دیں۔ اسی طرح آپ یہ پروگرام جو ترتیب دیا گیا ہے اس کے لیے فوری طور پہ اپنی حکمت عملی تیار کریں، اپنے اپنے علاقوں میں جا کے آپ دورے کا اہتمام کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جا کے اپنے طور پہ تاریخوں کا اعلان کر دیں کہ ہمارے پیر صاحب فلاں تاریخ کو آئے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ وہاں جا کے دعوت کا کام شروع کر دیں، لوگوں تک پیغام پہنچانے کا کام شروع کر دیں، اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ ہمارے ولی نعمت شیخ و مرشد ہماری دعوت پر ہمارے علاقے میں جلد آئیں گے۔ آپ اکٹھے ہوں، جمعیت بنائیں، تنظیم بنائیں، تحریک پیدا کریں، فکر پیدا کریں، بیداری پیدا کریں، تاکہ جب میں وہاں پہ آؤں تو اللہ کا، اس کے رسول کا، غوث پاک کا جب پیغام دیا جائے تو لوگ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں، لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ہر طرف یہی شمع روشن کر دی جائے۔ پھر اس کے لیے تاریخ دربار شریف سے آپ کو دی جائے۔ بات سمجھ گئے؟ لائن آف ایکشن میں نے آپ کو دے دیا کہ آپ نے فوراً کیا کام کرنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ احباب اس حوالے سے اپنے حلقے میں متحرک ہو جائیں۔ آخری بات، اور اس کے بعد پھر مختصر وقفہ اور آپ احباب لنگر شریف لے لیں، اور پھر نماز عشاء ادا کی جائے گی، اور پھر رات کی آخری مرکزی محفل ہوگی جس میں علماء، مشائخ، مفکرین، داعین اور دیگر اہل دعوت و فکر بڑی تعداد میں آ چکے ہیں، اور باقی اس وقت سفر میں ہیں اور دربار شریف پہنچنے والے ہیں۔ آپ نے ان کے خطابات، محاضرات، ارشادات سے اپنا اپنا حصہ سمیٹنا ہے۔ اور آج کی ہماری اس محفل میں سندھ کی ایک بہت بڑی درگاہ جیلانیہ قادریہ کے سجادہ نشین حضرت پیر سید غلام جیلانی شاہ جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ کا نمائندہ وفد بھی ان کے خلفاء کی صورت میں یہاں پر موجود ہے، اور اسی طرح حضرت مجدد الفسانی کے خاندان کے عظیم کشف و چراغ حضرت پیر ایوب جان سرندی صاحب وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اجمیر شریف سے، ہندوستان کی زمین سے حضرت پیر سید ضیاء الدین شمسی گیلانی ٹونکی مدثر اللہ العالی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ دہلی سے بارگاہ خواجہ غریب النواز کے اس نور کے جہان سے تشکیل کیفی صاحب جو دہلی سے آئے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح دیگر علماء اور دیگر مشائخ جو راستے میں آ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ رات کی محفل میں موجود ہوں گے۔ ان کے خطابات سے ہم سب نے اپنا اپنا حصہ سمیٹنا ہے۔ لیکن اب آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اے قادری قافلے کے ساتھیوں، اے محمودی قافلے کے رہنما،
میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی رقم، آپ کی زکات، آپ کا صدقہ، آپ کی خیرات، آپ کے دیگر چندے اور آپ کا مالی تعاون بے ادبوں کو نہیں پہنچنا چاہیے، گستاخوں کو نہیں جانا چاہیے۔ جو لوگ زمیندار ہیں، زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، وہ اپنا عشر غلط مدرسوں کو نہ دیں، اہل سنت کے مدرسوں کو دیں، اور ترجیح یہ رکھیں کہ آپ کے دربار کے جو مدرسے ہیں ان کو آپ کا عشر آئے۔ اگر اپنے مریدین دربار شریف کے مدرسے کے ساتھ تعاون کریں تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں کسی سے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مخلص لوگ بھی دین کی خاطر آگے بڑھ سکتے ہیں جو دربار شریف کے ایک ایک مدرس کی تنخواہ اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ ایسے خوشبخت لوگ بھی آگے بڑھ کر دین کے کام میں شامل ہو سکتے ہیں جو دربار شریف کے متعلمین میں ایک ایک متعلم کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں۔ ایسے خوشبخت بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے دربار شریف میں کتب کے حوالے سے اپنے تعاون کو یقینی بنا لیں۔ اس سے پہلے تعاون کا اگر نہیں کہا گیا تو کام چل رہا ہے کہ نہیں؟ بولو، چل رہا ہے کہ نہیں؟ اگر آئندہ بھی تعاون نہ ہو تو کام چلتا رہے گا، لیکن وہ عاشقوں کی طرح چلتا رہے گا، تنظیمی طور پر نہیں چلے گا۔ اس لیے نتیجہ دکھانے کے لیے، ایک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آپ کو منظم ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بیرونی ممالک میں رہنے والے یاران طریقت کو، مریدین کو، خدام کو، غلامان محدث ہزاروی کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے حلقوں میں کوشش کرو کہ دربار شریف کے جو مدرسین ہیں، دربار شریف کے مدرسہ کے مدرسین ہیں، ان کے لیے آپ کوشش کرو ایک ایک مدرس اسپانسر ہو جائے، ایک ایک بچہ اسپانسر ہو جائے، تاکہ اگر ہم اپنے مدرسین کا مشاہدہ بہتر کر دیں، اچھا کر دیں، تو وہ کام زیادہ محنت سے کریں گے، وہ کام زیادہ دلجمی سے کریں گے۔ اور جو دربار شریف کے مریدین آئمہ ہیں، خطبہ ہیں، مساجد میں دین کا کام انجام دے رہے ہیں، میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنے علاقوں میں جب علماء کو بلاتے ہیں، جلسوں میں آپ مہمانوں کو بلاتے ہیں، تو دربار شریف کے فائل و تحصیل جو علماء ہیں ان کو بلایا کریں، تاکہ آپ کے پیرخانے کی دعوت عام ہو، تاکہ آپ کے پیرخانے کے ادب و عشق کا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ بولو۔ تو اس واسطے پیارے صاحبوں، یہ جو چند تجاویز تنظیمی سطح پر میں نے آپ کو دی ہیں، انہی تجاویز پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور اس نشست کو برخاست کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ وضو تازہ کریں، لنگر شریف لے لیں، اور پھر بڑے نظم و نسق کے ساتھ واپس مسجد شریف میں آ جائیں، تاکہ رات کی آخری نشست سے پہلے نماز عشاء باجماعت ادا کی جائے اور اس کے بعد آخری نشست کا باقاعدہ آغاز کیا